اسپتال کے سرد اور اداس کوریڈور میں امامہ اپنی ماں کے کمرے کے باہر دیوار سے ٹیک لگائی کھڑی تھی، ہاتھوں میں ڈاکٹر کی دی ہوئی لمبی چوڑی فہرست اور پیسوں کے لیے ہسپتال انتظامیہ کے بار بار کے تقاضے اس کے اعصاب پر بری طرح اثر انداز ہو رہے تھے۔ ماں کی بگڑتی ہوئی حالت اور جیب میں موجود خالی پن نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں رقم کا انتظام نہ ہوا تو ماں کا علاج رک جائے گا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون نکالا اور وہاب کا نمبر ڈائل کیا، جس کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ وہ پیسوں کا لین دین کرتا ہے۔ کال ملتے ہی اس نے اپنی تمام تر جھجک ایک طرف رکھ کر مدد کی درخواست کی۔ وہاب نے ٹھنڈے لہجے میں اسے اپنے آفس بلایا۔ وہاں پہنچ کر جب امامہ نے روتے ہوئے پیسوں کا تقاضا کیا تو وہاب نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگائی اور ایک کڑی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مدد مفت میں نہیں ملتی امامہ، اور ویسے بھی مجھے پیسوں کی نہیں، تم جیسی لڑکی کی ضرورت ہے جو چند دن میرے ساتھ وقت گزار سکے۔ امامہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ غصے سے کانپ اٹھی، لیکن ماں کی زندگی اسے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ دکھا رہی تھی۔ وہاب کی آنکھوں میں لگی ہوس اور اس کے الفاظ کا زہر اسے اندر تک جلا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر پھر ماں کی کھانسی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہیں بیٹھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے یہ گناہ مول لینا ہی پڑے گا تاکہ ماں کی زندگی بچ سکے۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلا دیا اور وہاب کے ساتھ ہوٹل جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہوٹل کے اس خاموش کمرے میں جہاں صرف باہر کی ٹریفک کا شور سنائی دے رہا تھا، وہاب نے امامہ کے سامنے نکاح نامہ رکھا۔ امامہ کی آنکھوں میں حیرت اور کرب تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ وہاب نے پرسکون انداز میں قلم اس کی طرف بڑھایا اور کہا، میں تمہیں اس طرح نہیں رکھ سکتا۔ یہ نکاح صرف اس لیے ہے تاکہ تم کل کو کہیں بھاگ نہ سکو اور میری مرضی کے بغیر یہاں سے نہ جا سکو۔ یہ کاغذ تمہیں ہمیشہ کے لیے میرا قیدی بنا دے گا۔ امامہ نے لرزتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ وہ جانتی تھی کہ اس نکاح میں محبت نہیں بلکہ صرف وہاب کی ملکیت کا ثبوت ہے۔ نکاح کی کاغذات پر دستخط کے بعد وہاب کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ اب وہ صرف ایک قرض خواہ نہیں بلکہ ایک ظالم مالک بن چکا تھا۔ اس نے امامہ کا فون چھین کر ایک طرف پھینک دیا اور سرد لہجے میں کہا کہ اب اس کی دنیا صرف 4 دیواری تک محدود ہے۔ جب بھی امامہ اپنی ماں کی خیریت پوچھنے کے لیے منتیں کرتی تو وہاب اسے پولیس اور جھوٹے مقدمات کی دھمکیاں دے کر خاموش کر دیتا۔ وہ اسے روزانہ یہ باور کراتا کہ وہ اب قانوناً اور اخلاقاً اس کی قید میں ہے۔ اگر اس نے ایک قدم بھی باہر نکالنے کی کوشش کی تو وہ اس کی ماں کے علاج کے تمام تر بل واپس لے لے گا اور اسے بدنام کر کے سڑک پر لا کھڑا کرے گا۔ امامہ اپنے ہی گھر میں، یا یوں کہیں کہ وہاب کے بنائے ہوئے پنجرے میں، ایک قیدی کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی، جہاں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی آزادی کا گلا گھونٹا جا رہا تھا۔ وہاب کے فلیٹ کا ماحول کسی جیل سے کم نہیں تھا، جہاں امامہ ہر پل دم گھٹنے کا احساس لیے گزارتی تھی۔ ایک شام جب وہاب کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا اور اس نے دروازہ باہر سے مقفل نہیں کیا تھا، تبھی اسفند وہاں آن پہنچا۔ اسفند کو اپنے چچا کے اس فلیٹ پر آنے کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا، بس یوں ہی ایک فائل دینے کے بہانے وہ اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچا، اس کی نظریں امامہ پر ٹک گئیں۔ امامہ، جو اس وقت بالوں کو بکھیرے اپنی ماں کی تصویر تھامے صوفے کے کونے میں سکڑی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر ایک دم بوکھلا گئی۔ اسفند اسے وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی کشش بھی تھی۔ اس نے امامہ کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم یہاں؟ چچا کے اس فلیٹ پر ایک اجنبی لڑکی کا کیا کام؟ امامہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ صرف اس کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسفند کی نگاہوں میں اب وہاب کی قیدی کے لیے ایک ہمدردی اور حیرت کا ملا جلا احساس ابھرنے لگا تھا۔ اسفند نے صوفے پر سمٹی ہوئی امامہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی جو وہاب کی محفلوں میں آتی تھی۔ اس کی خاموشی اور جھکی ہوئی نظروں میں ایک ایسی معصومیت تھی جس نے اسفند کے دل کی دھڑکنوں کو ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب بڑھا۔ اس کا لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ نرم تھا۔ تم ڈری ہوئی کیوں ہو؟ میں کوئی دشمن نہیں ہوں۔ چچا کا غصہ اور ان کا یہ فلیٹ، یہ سب تمہارے لیے نہیں ہے۔
امامہ نے دھیرے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے جس نے اسفن کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اسفن نے زندگی میں بہت سے چہرے دیکھے تھے، مگر امامہ کی سادگی اور اس کے چہرے پر لکھی ہوئی اذیت نے اسے بے چین کر دیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ پھول کسی خاردار جھاڑی میں پھنس گیا ہو، اور اس کی انا اور شرافت اسے یہیں رک کر امامہ کا دفاع کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسفن کا وہاب کے فلیٹ پر آنا معمول بن گیا تھا۔ وہاب کی غیر موجودگی میں وہاب کے کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے اسفن کسی نہ کسی بہانے امامہ کے قریب آ جاتا۔ ایک دن جب امامہ کھڑی کھڑکی کے پاس تھی، باہر کی دنیا کو حسرت سے دیکھ رہی تھی، اسفن نے آہٹ کیے بغیر اندر قدم رکھا۔ کب تک خود کو اس دیوار میں قید رکھو گی امامہ؟ اسفن کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیر گئی۔ امامہ نے چونک کر پیچھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے اسفن، اگر وہاب آ گیا تو وہ تمہیں بھی نہیں بخشے گا، اور مجھے تو اس نے مار ہی ڈالنا ہے۔ اسفن تیزی سے اس کے قریب آیا اور قدرے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے آنے دو، میں اس سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ تم جانتی ہو جب سے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے تب سے میرا دل میرے قابو میں نہیں رہا۔ مجھے اس قید سے نکالنا ہے تمہیں، بس تم ایک بار مجھ پر بھروسہ تو کرو۔ امامہ نے نظریں چرا لیں، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم نہیں جانتے اسفن، میرا نکاح ہو چکا ہے اس سے۔ میں ایک ایسی دلدل میں ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو میرے لیے؟ اسفن نے اس کے ہاتھ کو تھامنے کی کوشش کی، مگر امامہ پیچھے ہٹ گئی۔ اسفن نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نکاح؟ یہ سودا ہے، نکاح نہیں۔ وہاب تمہیں صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ دیکھو، میں کل پھر آؤں گا اسی وقت، تم تیار رہنا، ہم یہاں سے نکلیں گے۔ میری محبت تمہیں اس جہنم سے ضرور نکال لے جائے گی۔ امامہ کچھ بولی نہ، بس اسفن کی پشت کو دیکھتی رہی جو اسے اس مشکل دوراہے پر چھوڑ کر جا چکا تھا، جہاں دل کی چاہت اور حالات کی سنگینی کا مقابلہ تھا۔ وہاب کا شک اس دن یقین میں بدل گیا جب اس نے گھر کے باہر اسفن کی گاڑی کھڑی دیکھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا فلیٹ کے اندر داخل ہوا تو منظر کچھ اور ہی تھا۔ اسفن امامہ کے قریب کھڑا اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہاب کی بھاری آواز نے ماحول کو منجمد کر دیا۔ تو یہ کھیل چل رہا ہے میرے گھر میں؟ وہاب کی دھاڑ کمرے کی دیواروں سے ٹکرائی۔ اسفن ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن پھر تن کر کھڑا ہو گیا۔ وہاب نے تیزی سے آگے بڑھ کر امامہ کے بازو کو زور سے جکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ غداری کرنے کی؟ میں نے تمہیں یہاں اپنی مرضی سے رکھا تھا، مگر تم تو آستین کا سانپ نکلی۔ امامہ درد سے چیخ اٹھی، چھوڑی مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اسفن بس مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہاب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اسفن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا، یہ تمہارا چچا ہے؟ اس کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، تم صرف اور صرف میری ملکیت ہو۔ وہاب نے امامہ کو گھسیٹتے ہوئے دوسرے کمرے کی طرف لے جانا شروع کیا جہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی اور دروازے کی کنڈی باہر سے لگتی تھی۔ اسفن نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہاب نے اسے دھکا دے کر دور کر دیا۔ تمہیں اس قید سے کوئی نہیں نکال سکتا، وہاب نے امامہ کو کمرے میں پھینکتے ہوئے کہا۔ آج سے تمہاری دنیا بس اس چار دیواری تک ہے، اب نہ کوئی باہر سے آئے گا اور نہ تم یہاں سے باہر جا سکو گی۔ تم میری قیدی ہو امامہ، اور قیدیوں کو آزادی کے خواب دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ امامہ نے زمین پر گرتے ہوئے سسکی بھری، لیکن وہاب نے ایک نہ سنی اور باہر سے کنڈی لگا کر اسے اندھیرے کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ اگلی صبح جب وہاب نے کمرے کا دروازہ کھولا تو امامہ فرش پر بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی۔ وہاب کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں وہاب، امامہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں گہرا کرب تھا۔ میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، اپنی زندگی آپ کے نام کر دوں گی، بس مجھے یہاں سے نکال دیں۔ آپ کو کیا ملے گا مجھے قید کر کے؟ آپ تو خود ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہاب نے سرد مہری سے اس کی طرف دیکھا اور ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ اس نے جھک کر امامہ کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور چہرہ اپنی طرف اٹھایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا؟ وہاب نے حقارت سے کہا۔ تمہیں آزادی چاہیے تاکہ تم اسفن کے پاس جا سکو۔ میں نے تمہیں خریدا ہے امامہ، پیسوں سے نہیں بلکہ تمہاری مجبوری سے،
اور خریدی ہوئی چیز کبھی آزاد نہیں کی جاتی۔ امامہ نے اس کے ہاتھ سے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کی مگر وہاب کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ دیکھو، ماں کی بیماری کا بہانہ کر کے یہاں سے جانے کی کوشش مت کرنا۔ تم جتنا رو گی، جتنا گڑ گڑاؤ گی، مجھے اتنا ہی مزہ آئے گا۔ تمہاری آزادی میرے پیروں کے نیچے ہے اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب بہتر ہے کہ خاموشی سے وہیں بیٹھ جاؤ جہاں میں نے تمہیں بٹھایا ہے۔ وہاب نے اسے دھکا دے کر دوبارہ کمرے کے اندر کیا اور باہر سے پھر کنڈی لگا دی۔ امامہ کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے، صرف اس کی روح میں ایک گہری خاموشی تھی اور وہاب کی سنگ دلی کا زہر اتر چکا تھا۔ کئی دنوں سے جاری مسلسل ذہنی کرب اور خوراک کی کمی نے امامہ کے جسمانی اعضاء کو جواب دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس اندھیرے کمرے کے فرش پر پڑی تھی جب اچانک اس کے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کمرہ جیسے ہی تیزی سے گھومنے لگا تھا اور اسے اپنے ارد گرد کوئی خبر نہیں رہی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی تو اس کے پیر لڑکھڑا جاتے اور وہ دوبارہ بے جان ہو کر فرش پر گر پڑتی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں جیسے رک رک کر چل رہی تھیں۔ اس نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا لیکن اس میں اتنی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ لبوں پر صرف ایک ہی نام لرز رہا تھا، ماں، اور پھر ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو کر فرش پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ چند لمحوں بعد ہی وہاب کمرے میں داخل ہوا تو سامنے امامہ کی ساکت اور بے حس جسمانی حالت دیکھ کر اس کے ماتھے پر بھی پہلی بار فکر مندی کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ وہاب نے امامہ کی بے ست حالت دیکھی تو بوکھلا کر اسے اٹھایا اور صوفے پر لٹا کر فوری طور پر اپنے ذاتی ڈاکٹر کو فون کیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر کمرے میں موجود تھا جس نے امامہ کا معائنہ شروع کیا۔ وہاب کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے ظلم کے نشانات امامہ کی جان نہ لے لیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ کانوں سے اتارا اور مسکراتے ہوئے وہاب کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو وہاب صاحب، آپ کی اہلیہ ٹھیک ہیں۔ کمزوری زیادہ ہونے کی وجہ سے غشی کا دورہ پڑا تھا مگر اب وہ خطرے سے باہر ہیں اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وہ حاملہ ہیں۔ یہ سنتے ہی وہاب ایک لمحے کے لیے پتھر کا بن گیا۔ اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر کے الفاظ کو ہضم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی، صرف امامہ کی مدھم سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہاب نے ایک بار پھر بے ہوش امامہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر پلاہٹ تھی مگر اب وہ اسے قیدی نہیں بلکہ اپنے آنے والے بچے کی ماں کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، ایک ایسی ذمہ داری جس کے لیے وہ شاید بالکل تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر کی مسکراہٹ وہاب کے لیے خوشخبری نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے اس کی زندگی کے تمام حساب کتاب الٹ پلٹ کر رکھ دیے تھے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں ایک بھاری سناٹا چھا گیا تھا۔ وہاب کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑ رہا تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ بچہ اس کے لیے کسی انہونی سے کم نہیں تھا، ایک ایسی حقیقت جس سے اسے گہری سوچ میں ہی مبتلا کر دیا تھا۔ اسی اثناء میں امامہ کی آنکھیں آہستہ سے کھلیں۔ اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا اور جب اسے ڈاکٹر کے الفاظ یاد آئے تو اس کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن چمک اٹھی۔ وہ سنبھل کر اٹھی اور وہاب کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر کشمکش کے آثار تھے۔ امامہ نے ایک گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں بولی، وہاب، اب تو تم یہ مانو گے کہ یہ بچہ ہماری زندگی میں ایک نیا موڑ ہے۔ وہاب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی سختی تھی مگر اس میں کہیں نہ کہیں ایک الجھن تھی۔ امامہ نے موقع غنیمت جانا اور اسے للکارتے ہوئے کہا، اگر تمہیں ذرا بھی اپنے اس بچے کی پرواہ ہے تو مجھے آزاد کر دو۔ میں اس بچے کو تمہارے نام کے ساتھ نہیں پالنا چاہتی۔ وہاب نے اسے گھورتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ بچہ تمہیں آزادی دلائے گا؟ تم غلط فہمی میں ہو۔ یہ بچہ میرا ہے، میری میراث ہے اور تم اسے اپنے ساتھ لے کر کہیں نہیں جا سکتی۔ امامہ نے اپنی ضد برقرار رکھی، تم میری زندگی برباد کر چکے ہو، اب اس معصوم کی زندگی برباد مت کرو۔ مجھے طلاق دو، مجھے ختم کروا دو اس حمل کو، پر مجھے اس قید سے اور اس رشتے سے رہائی چاہیے۔ اگر تم نے مجھے آزادی نہ دی تو میں اس بچے کو بھی کبھی قبول نہیں کروں گی۔ امامہ کی یہ بات وہاب کے دل پر خنجر کی طرح لگی۔ وہ اس سے نفرت کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے پیٹ میں پلتے اپنے ہی خون کے تصور نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ امامہ اسے اپنی آزادی کا ذریعہ بنانے پر بضد تھی جبکہ وہاب اس کے سامنے اپنی انا اور ملکیت کے درمیان جھول رہا تھا۔ امامہ نے بستر سے اترنے ہوئے ہمت جمع کی اور وہاب کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔
اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور ضد تھی۔ وہاب اسے غصے سے دیکھ رہا تھا مگر امامہ کی آواز میں اب لرزش نہیں تھی۔ سن لیا نا تم نے ڈاکٹر سے؟ امامہ نے سخت لہجے میں کہا۔ اب میں اور مزید اس تذلیل کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تم اس بچے کو ضائع کرواؤ اور مجھے طلاق دے دو۔ مجھے تمہارے اس گھر سے، تمہاری ان دھمکیوں سے اور اس زہریلے رشتے سے اب مکمل آزادی چاہیے۔ وہاب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے امامہ کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا مگر وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اسفند کے پاس جانے دوں گا؟ وہاب نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ امامہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، ہاں مجھے اسفند سے شادی کرنی ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے عزت دے گا جو تم نے کبھی نہیں دی۔ تم نے مجھے صرف اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے جبکہ وہ مجھے اپنا سمجھتا ہے۔ مجھے اسفند کی زندگی میں جانا ہے تم سے طلاق لے کر، اور یہ بچہ میں اسے نہیں چاہتی کیونکہ یہ تمہاری قید کی نشانی ہے۔ امامہ کے الفاظ وہاب کے لیے کسی زہریلے تیر سے کم نہیں تھے۔ وہاب نے اسے جھٹکے سے پیچھے ہٹایا۔ کمرے کا ماحول جیسے جل رہا ہو۔ تمہاری اتنی ہمت کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے بھتیجے کا نام لو؟ تم بھول رہی ہو کہ تم ابھی بھی میری بیوی ہو۔ امامہ نے نفرت سے اسے دیکھا اور اونچی آواز میں بولی، بیوی کا رشتہ محبت سے بنتا ہے وہاب، اور تمہارے پاس میرے لیے صرف نفرت اور جبر ہے۔ مجھے اب اسفند کے پاس جانا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ وہاب خاموش ہو گیا مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ امامہ کی بے بسی اب بغاوت میں بدل چکی ہے۔ وہاب نے کمرے میں موجود ایک گلدان کو اٹھا کر زور سے فرش پر دے مارا جس کے ٹکڑے بکھر گئے۔ امامہ کی باتوں نے اس کی انا کو اس حد تک مجروح کیا تھا کہ اسے اپنے ہوش و حواس کھوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ طلاق کا لفظ دوبارہ اپنی زبان پر مت لانا۔ وہاب دھاڑا۔ اس کی رگیں غصے سے ابھر آئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جس کے لیے یہ سب کر رہی ہو وہ تمہیں اپنائے گا؟ ایک ایسی لڑکی کو جو اس کے چچا کے ساتھ ہوٹلوں میں رہ چکی ہو؟ تم خود کو اس کے سامنے کس حیثیت سے پیش کرو گی؟ امامہ نے کانپتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا اور مضبوطی سے بولی، تمہارے اس گندے کھیل میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا تھا، وہ سب تمہاری زبردستی تھی۔ اسفند سمجھتا ہے مجھے، وہ میری مجبوری جانتا ہے۔ تم صرف اس لیے طلاق نہیں دے رہے کیونکہ تمہاری مردانہ انا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تمہاری چھوڑی ہوئی چیز کوئی اور لے جائے۔ میں تمہیں کسی کو نہیں دوں گا امامہ۔ وہاب اس کے اتنا قریب ہو گیا کہ امامہ کو اس کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ تم میری ہو، صرف میری۔ میں تمہیں طلاق دے کر اسفند کے حوالے کبھی نہیں کروں گا۔ تم چاہو تو مر جاؤ مگر یہ نکاح کا رشتہ تب تک قائم رہے گا جب تک میں زندہ ہوں۔ امامہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم تو انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں۔ تم نے مجھے قید کر رکھا مگر میری زندگی بھی برباد کی، اور اب میرے بچے کی قربانی مانگ رہے ہو۔ تم طلاق دو مجھے ابھی۔ وہاب نے اس کی ٹھوڑی کو سختی سے دبایا اور سرد لہجے میں کہا، میں نے کہا نا طلاق نہیں ملے گی۔ تمہیں اسفند کا نام لینے کی بھی سزا ملے گی۔ تم میری بیوی ہو اور اس گھر میں ہی سڑ کر مرو گی، پر اسفند کی دہلیز تک تمہارا سایہ بھی نہیں پہنچے گا۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ کمرے میں سناٹا سا چھا گیا، لیکن یہ سناٹا طوفان سے پہلے کا تھا کیونکہ دونوں کے درمیان فاصلے اب نفرت کی گہرائی اور کھائی میں بھی بدل چکے تھے۔ اسفند جو پچھلے کئی گھنٹوں سے بے چین تھا، اسے وہاب کے فلیٹ کے باہر سیکیورٹی کا عملہ نہ پا کر شک گزرا۔ اس نے بنا سوچے دروازہ دھکا دے کر کھولا۔ اسے امید تھی کہ وہ امامہ کو وہاں تنہا پالے گا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا، اس کی نظریں وہاب کے کمرے پر پڑیں جہاں دروازہ کھلا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اسفند کے قدم وہیں جم گئے۔ وہاب امامہ کے بالکل قریب کھڑا اس کی ٹھوڑی کو سختی سے تھامے ہوئے تھا اور امامہ سسکیاں بھر رہی تھی۔ اسفند کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے لگا جیسے وہاب آج بھی اپنی ہوس کی تکمیل کر رہا ہے۔ وہ غصے سے بھرپور آواز میں پکارا، یہ کیا تماشا ہے وہاب صاحب؟ اپنی ہوس مٹانے کے لیے کیا یہی جگہ ملی تھی آپ کو؟ وہاب نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ امامہ نے جیسے ہی اسفند کو دیکھا، اس کی امید کی کرن پھر سے جاگ اٹھی۔ وہ چیخ کر بولی، اسفند مجھے بچا لو، یہ مجھے مار دے گا، اس نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ اسفند کی غلط فہمی عروج پر تھی۔ وہ امامہ کی طرف ایک قدم بڑھا کر حقارت سے بولا، تم بھی تو کم نہیں ہو امامہ، مجھے لگتا تھا تم مجبور ہو مگر تم تو اس کے ساتھ خوش لگ رہی ہو، تبھی تو تم اب تک یہاں سے بھاگی نہیں۔ کیا تم نے پیسے لے کر اسے خود بلایا تھا؟ وہاب ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ہنسا۔ سن لیا اسفند، یہ خود میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اسے میرے پیسوں اور میری عیاشیوں کی عادت ہو گئی ہے۔ تم بس دور رہو، یہ میری بیوی ہے اور ہمیشہ میری ہی رہے گی۔
امامہ اسفن کے الفاظ سن کر سکتے میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ اسفن کی نگاہوں میں اب ہمدردی نہیں بلکہ ایک شدید حقارت تھی اور نفرت تھی، اور وہاب کی مسکراہٹ اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ اسفن امامہ کی جانب 2 قدم بڑھا، اس کے نظروں میں تذلیل کی آگ تھی۔ وہاب تو بس دور کھڑا ایک فاتح کی طرح یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا مقصد تو یہی تھا کہ امامہ کا وقار اسفن کی نظروں میں گر جائے۔ اسفن نے حقارت سے اپنی نظریں پھیری اور بلند آواز میں بولا، مجھے لگا تھا کہ تم کوئی مظلوم ہو امامہ، مگر تم تو وہاب کے ہی گھر کی زینت بن کر خوش ہو۔ تمہاری یہ سسکیاں اور یہ رونا دھونا صرف ڈرامہ ہے نا؟ امامہ نے حیرت اور کرب سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے ان الفاظ کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسفن تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ خدا کے لیے میری بات سنو، میں مجبور ہوں۔ اسفن نے اسے بات پوری کرنے کا موقع نہ دیا اور چیخ کر بولا، کیا سنوں؟ یہ کہ تم اپنے چچا سسر کے ساتھ کس طرح رہ رہی ہو؟ تم تو کردار سے گری ہوئی عورت نکلی۔ میں تو تمہیں ایک شریف لڑکی سمجھ کر اپنی زندگی میں لانا چاہتا تھا، لیکن تم تو اس گھر کی عیاشیوں کی عادی ہو چکی ہو۔ وہاب صاحب مبارک ہو آپ کو، ایسی سستی عورت آپ کے قدموں میں ہی جچتی ہے۔ وہاب نے اسفن کی بات پر ایک طنزیہ کہکا لگایا۔ دیکھا امامہ، تمہارا محبوب بھی تمہیں اسی قابل سمجھتا ہے۔ امامہ کے لیے یہ الفاظ کسی تیز خنجر کی طرح تھے اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ۔ وہ زمین پر گر گئی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسفن کا یہ رویہ اس کے لیے وہاب کے جبر سے بھی زیادہ اذیت ناک تھا، کیونکہ اس نے اپنی امید کا آخری سہارا بھی کھو دیا تھا۔ اسفن اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا کمرے سے باہر جانے کے لیے مڑا، جبکہ امامہ کی خاموش سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اسفن کے الفاظ کمرے میں زہر کی طرح پھیلے ہی تھے کہ وہاب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ طیش میں آ کر اسفن کی طرف بڑھا اور پوری قوت سے اس کے رخسار پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ کی گونج اتنی شدید تھی کہ اسفن ایک لمحے کے لیے لڑکھڑا کر رہ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہاب کی آواز میں اب ایک عجیب سی درندگی اور غصہ تھا جو امامہ کے لیے نہیں بلکہ امامہ کی بے عزتی کرنے والے اسفن کے لیے تھا۔ اسفن نے حیرت اور غصے سے اپنے چچا کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہاب امامہ کی خاطر اپنے ہی بھتیجے پر ہاتھ اٹھائے گا۔ وہاب نے اسفن کو ایک طرف دھکیلا اور تیزی سے امامہ کے قریب پہنچا جو فرش پر بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی۔ اس نے جھک کر امامہ کے بازو کو نرمی سے تھاما اور اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہاب کی گرفت میں اب سختی نہیں بلکہ ایک ایسی پناہ تھی جو امامہ کو ہلا کر رکھ گئی۔ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اسفن۔ وہاب نے امامہ کو گلے لگائے ہوئے اسفن کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب شرمندگی اور غصہ دونوں تھے۔ وہاب نے امامہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی، یہ میری بیوی ہے اور اس کے کردار پر انگلی اٹھانے کا حق کسی کو نہیں، چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے آنسوؤں کا حساب تم سے کون لے گا؟ یہ بعد میں طے ہوگا، فی الحال یہاں سے نکل جاؤ۔ امامہ جو اب تک اسفن کے الفاظ سے ٹوٹی ہوئی تھی وہاب کے اس اچانک دفاع پر حیران ہی رہ گئی۔ وہاب کا اسے یوں سب کے سامنے سینے سے لگانا اور اسے اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کرنا اس کے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ اسفن جو ابھی تک اپنے رخسار سے ہلا رہا تھا وہاب کی اس غیر متوقع حمایت کو دیکھ کر سکتے میں تھا۔ اسفن ابھی تک اس صدمے سے نہیں نکلا تھا کہ جس چچا کو وہ امامہ کا دشمن سمجھ رہا تھا وہی آج اس کا محافظ بن کر کھڑا تھا۔ اسفن کی آنکھوں میں تذبذب اور غصہ تھا۔ وہ امامہ کی طرف دوبارہ حقارت سے دیکھنا چاہتا تھا لیکن وہاب کی آنکھوں میں موجود آگ نے اسے روک دیا۔ وہاب نے امامہ کو اپنے بازوں کے حصار میں مضبوطی سے تھامے رکھا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر بد نگاہی سے بچا لینا چاہتا ہو۔ وہ پوری قوت سے کمرے میں گرج کر بولا، سن لو اسفن، یہ کوئی بازار کی چیز نہیں ہے جسے تم جب چاہو کردار کا لیبل لگا دو۔ یہ امامہ ہے اور آج کے بعد یہ میری بیوی ہے، میری قانونی، شرعی اور مکمل بیوی۔ کمرے میں موجود خاموشی اتنی گہری تھی کہ ہر کسی کے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہاب نے امامہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اپنی بات جاری رکھی، تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اسے قید کر رکھا ہے؟ نہیں، میں نے اسے دنیا کی ان بھیڑیوں سے بچا رکھا ہے جن میں تم بھی شامل ہو، اور خبردار اگر اس کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا یا اس کی عزت پر حرف اٹھایا تو یاد رکھنا میں وہاب ہوں، میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ وہاب کی آواز میں ایک ایسا جنون اور ملکیت کا احساس تھا جس نے امامہ کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ وہاب نے امامہ کا چہرہ اپنے ہاتھ پہ لیا اور اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھا جیسے وہ اسے بتا رہا ہو کہ اب اس سے اس کا دفاع اس کی ذمہ داری ہے۔ اسفن جو کچھ دیر پہلے تک امامہ پر الزامات لگا رہا تھا وہاب کے اس اعلان کے بعد جیسے لرز کر رہ گیا تھا۔ اس نے ایک بار امامہ اور پھر بھی وہاب کو دیکھا اور خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔
جبکہ وہاں وہاب اوباما کو سنبھالے ایک فاتح کی طرح کھڑا رہا۔ اسفن لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ فلیٹ سے باہر نکل گیا، مگر اس کا ذہن وہاب کے الفاظ اور اس کے انداز پر اٹکا ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ ہضم کرنا ناممکن تھا کہ وہاب، جو اب تک امامہ کو صرف ایک کھلونا سمجھتا تھا، اب اسے اتنی شدت سے اپنی ملکیت اور عزت بنا کر پیش کر رہا تھا۔ سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے اپنا کیا ہوا ہر لفظ اب ایک زہر لگ رہا تھا۔ اس کا غرور اور اس کی یہ غلط فہمی کہ وہ امامہ کا محافظ ہے چکنا چور ہو چکی تھی۔ وہ وہاب کے اس بدلتے ہوئے کردار کو بھی سمجھنے سے قاصر تھا، جو اس کے لیے ایک گہرا صدمہ تھا۔ کمرے کے اندر کا منظر یکسر مختلف تھا۔ وہاب نے جب امامہ کو چھوڑا تو وہ بے دم ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ حیرت، خوف اور الجھن کی ملی جلی کیفیت میں وہاب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوالات تھے۔ وہاب نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا یہ صرف اسفن کو نیچا دکھانے کے لیے تھا، یا واقعی اس کے رویے میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ تم نے یہ کیوں کیا؟ امامہ کی آواز میں اب ایک عجیب سی نرمی اور حیرت تھی۔ تم تو مجھے اس سب کے سامنے رسوا کرنا چاہتے تھے، پھر اب مجھے عزت کیوں دی؟ وہاب نے اپنی جیکٹ درست کی اور کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ اس کی پشت امامہ کی جانب تھی۔ اس نے بھاری آواز میں جواب دیا، تمہارا کردار صرف میرا معاملہ ہے امامہ۔ کسی اور کی زبان سے تمہارے بارے میں ایک لفظ بھی سننا مجھے گوارا نہیں تھا، اور یاد رکھو، جو میری ملکیت ہے اس پر حق جتانا بھی صرف میرا فرض ہے۔ امامہ نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ وہاب کے الفاظ میں اب بھی انا کی دھمک تھی، لیکن اس کے عمل نے امامہ کے دل میں ایک ایسی لہر پیدا کر دی تھی جس کا نام وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہاب کا یہ نیا روپ اس کے لیے ایک پہیلی بن چکا تھا۔ وہاب اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا کہ فلیٹ کا دروازہ ایک دم زور سے کھلا۔ وہاب کی بڑی بہن یعنی اسفن کی پھپھو ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ کچھ دیر قبل ہی اسفن کو گھر سے نکلا دیکھ کر آئی تھی، اور اس کے پریشان چہرے انہیں فلیٹ تک کھینچ لایا تھا۔ جیسے ہی ان کی نظر کمرے میں بکھرے ہوئے گلدان کے ٹکڑوں، امامہ کے بکھرے ہوئے بالوں اور وہاب کے پرجوش انداز پر پڑی، وہ سکتے میں آ گئیں۔ وہ چند لمحے تو گونگی ہو کر کھڑی رہیں، پھر ان کی نظریں امامہ پر جم گئیں جو صوفے پر ڈھیلی پڑی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہاب کی بہن نے چیخ کر پوچھا۔ ان کی آواز میں غصہ اور حیرانی کا طوفان تھا۔ وہاب، تم اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ پورا خاندان اسفن کی حالت دیکھ کر پریشان ہے، اور تم یہاں اس لڑکی کو اپنی بیوی کا درجہ دے کر بیٹھے ہو۔ امامہ نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ وہاب نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے امامہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر اپنی بہن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، جی ہاں، یہ میری بیوی ہے، اور آج کے بعد اس گھر کا ہر فرد اسے اسی حیثیت سے دیکھے گا۔ یہ الفاظ اس کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر فضا میں گونج گئے، مگر وہاب کی بہن کے لیے یہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ ان کے چہرے پر رنگ بدل رہے تھے، اور وہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بات اب گھر کی چار دیواری میں نہیں رہے گی، وہ نفرت سے امامہ کو دیکھ کر مڑیں اور غصے سے بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ وہاب جانتا تھا کہ یہ آگ اب پورے خاندان میں پھیل جائے گی، لیکن اسے اب کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ امامہ جو اس تماشے کو دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں ایک انجانا سا ڈر بیٹھ گیا کہ اب یہ بات پھیل کر نہ جانے کیا کیا طوفان کھڑا کرے گی۔ اگلے ہی چند گھنٹوں میں وہاب کی بہن کی پھیلائی ہوئی چہمگوئیوں نے انٹرنیٹ کا رخ کر لیا۔ فیملی کے کسی کزن نے یا شاید وہاب کی کسی حاسد نے اس واقعے کو ایک کہانی بنا کر سوشل میڈیا کے مختلف گروپس اور پیجز پر پوسٹ کر دیا۔ خبر کا عنوان انتہائی سنسنی خیز تھا، چچا اور بھتیجا ایک ہی لڑکی کے دیوانے، کیا ایک لڑکی نے اجاڑ دی ایک گھر کی دہلیز؟ پوسٹ کے ساتھ وہاب کے فلیٹ کے باہر کی کچھ مبہم سی تصاویر اور اسفن کے غصے میں گھر سے نکلتے ہوئے کلپس لگائے گئے تھے۔ امامہ کا نام، اس کی تصویر اور اس کے بارے میں بے بنیاد الزامات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئے۔ کمنٹس کے سیکشن میں لوگوں نے امامہ کے کردار کو داغدار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کسی نے لکھا، یہ لڑکی تو دونوں کا کھیل کھیل رہی ہے، تو کوئی اسفن کے لیے ہمدردی کے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ وہاب کے فون پر مسلسل کالز اور میسیجز کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ میڈیا کے کچھ نام نہاد صحافیوں نے بھی اس اسکینڈل کو کیش کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی تھی۔
وہاب جو اب تک اپنی انا کے حصار میں تھا، اب خود کو ایک ایسے سوشل میڈیا کے طوفان میں گھرا ہوا پا رہا تھا جس پر اس کا کوئی بھی بس نہیں چل رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر اپنا فون ہی دیوار پر دے مارا، مگر وہ خبر اب صرف اس کے فون تک محدود نہیں تھی، وہ ہر موبائل اسکرین پر موجود تھی، اور امامہ جس کا نام اب ایک گالی کی طرح استعمال ہو رہا تھا، وہ سب دیکھ کر اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اس سوشل میڈیا طوفان نے خاندان کی عزت و وقار کو تار تار کر دیا تھا۔ وہاب کے گھر میں قیامتی سغرا برپا تھی۔ خاندان کے بزرگ جو اب تک اس اسکینڈل سے بے خبر تھے، جب حقیقت سے آگاہ ہوئے تو ان کے لیے یہ بات کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ وہاب کے والد جو پورے خاندان کی عزت کا محور سمجھے جاتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں شدید مایوسی تھی۔ تم نے یہ کیا کیا وہاب؟ وہ بزرگ ہانپتی ہوئی آواز میں بولے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہماری نسلوں کی عزت ایک پل میں نیلام کر دی۔ ایک لڑکی کے پیچھے تم نے اپنے ہی بھتیجے کو دشمن بنا لیا اور پورے محلے میں ہمارا تماشا بن گیا۔ گھر کے دوسرے بڑے افراد، چچا اور تایا بھی شدید غصے اور پریشانی کی حالت میں تھے۔ ہال میں ہنگامہ برپا تھا، ہر طرف سے وہاب پر لان تان ہو رہی تھی۔ کسی کو اس بات کا دکھ تھا کہ خاندان کا نام بدنام ہوا، تو کوئی اسفند کی بربادی پر آنسو بہا رہا تھا۔ اسے فوراً گھر سے نکالو، ایک بزرگ نے لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی نے ہمارے گھر میں قدم رکھتے ہی بربادی پھیلا دی ہے۔ اگر اس نے آج ہی اس گھر کو نہ چھوڑا تو ہم اس خاندان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے۔ وہاب جو عام طور پر کسی کی بات نہیں سنتا تھا، آج ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف اس کی انا کی جنگ نہیں تھی، بلکہ اس نے واقعی پورے خاندان کو ایک ایسے دلدل میں دھکیل دیا تھا جہاں سے نکلنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ گھر میں چیخ و پکار، بزرگوں کی سسکیاں اور خواتین کے نوحے فضا کو بوجھل کر رہے تھے، اور وہاب ان سب کے درمیان خود کو تنہا اور بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس ہنگامے کے درمیان امامہ کا نام تو جیسے سب کے لیے ایک گالی بن چکا تھا، اور وہاب کے لیے اپنی انا اور اپنے خاندان کے درمیان انتخاب کا ایک کرخناک مرحلہ درپیش تھا۔ یہ صورتحال اب ایک خاندانی معاملے سے نکل کر ایک سماجی تماشے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ امامہ کے فون پر دھمکی آمیز پیغامات اور نازیبا تبصروں کی یلغار ہو چکی تھی۔ وہ جرجری لے کر اسکرین بند کر دیتی، لیکن ہر طرف وہی گونج سنائی دیتی۔ رشتہ داروں کے فون وہاب کے گھر والوں کی بجائے براہ راست امامہ کے نمبر پر آنے لگے تھے۔ کسی نے اسے خاندان توڑنے والی عورت کہا تو کسی نے اسے سازشی اور بد کردار قرار دے کر اس پر کیچڑ اچھالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہاب کی بہنیں اور خواتین رشتہ داروں نے سوشل میڈیا پر اسے نشانہ بناتے ہوئے کہا، کیسے ایک لڑکی نے اپنی اداکاری سے ایک ہنستے کھیلتے خاندان میں آگ لگا دی، دو مردوں کو آپس میں لڑوا دیا، اور اب خود قربانی کا بکرا بن کر ہمدردی حاصل کر رہی ہے۔ میڈیا کے کچھ مقامی جیلرز نے تو حد ہی پار کر دی۔ انہوں نے بغیر کسی تصدیق کے اسفند اور وہاب کے درمیان ہونے والی بحث کو محبت کے ایک تکون کا نام دے کر امامہ کو حد تنقید بنایا۔ ٹی وی اسکرین پر امامہ کی پرانی تصاویر اور اس کے بارے میں پھیلائی گئی جھوٹی کہانیاں اسے ایک ایسی عورت کے طور پر پیش کر رہی تھیں جس کا کوئی اخلاقی وقار نہیں۔ امامہ کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا بھی اب ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں دبک کر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیسے وہاب کی انا کی ضد نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں لوگ اس کے نام کے ساتھ ہر طرح کی گھٹیا القابات جوڑ رہے ہیں۔ اس کا کردار، اس کی شرافت اور اس کی خاموشی سب کو ایک گندی سازش کا نام دے دیا گیا تھا۔ وہاب کے گھر میں اسے کوئی پناہ نہیں مل رہی تھی، بلکہ گھر کے دیگر افراد کی نگاہیں بھی اب اس کے لیے نفرت اور حقارت سے لبریز تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ اس میڈیا اور سماج کی عدالت میں اسے اپنی صفائی دینے کا موقع بھی نہیں ملے گا، کیونکہ سچ اس وقت جھوٹ کے انبار تلے دب چکا تھا۔ اس طوفان بدتمیزی اور کردار کشی کے درمیان امامہ مکمل طور پر ساکت ہو چکی تھی۔ وہ اب نہ کسی کو صفائی دیتی تھی، نہ چیختی تھی اور نہ ہی روتی تھی، بس وہ گھنٹوں ایک نقطے کو گھورتی رہتی۔ اس کے ذہن میں سب سے بڑا سوال وہاب کا وہ اچانک بدلا ہوا رویہ تھا۔ اس نے اسفند کے سامنے اسے عزت کیوں دی؟ وہاب کا وہ اعلان، یہ میری بیوی ہے، اس کے کانوں میں بار بار گونجتا۔ امامہ جانتی تھی کہ وہاب ایک خود غرض اور ظالم شخص ہے جس نے اسے ہمیشہ اپنی ملکیت سمجھ کر کچلا تھا، تو پھر اس دن وہ اسفند کے سامنے کیوں ڈھال بن کر کھڑا ہوا؟ کیا یہ واقعی کوئی محبت کا جذباتی اظہار تھا، یا صرف اپنی مردانہ انا کی تسکین کی؟ کوئی اور اس کی ملکیت پر انگلی نہ اٹھائے۔
امامہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سوچتی کہ کیا یہ عزت اسے تحفظ دینے کے لیے دی گئی تھی یا یہ اس کے لیے ایک نئی قید کا آغاز تھا جس میں اسے اب وہاب کے نام اور اس کی عزت کی حفاظت بھی کرنی تھی۔ وہاب کا رویہ اس کے لیے ایک ایسی پہیلی بن چکا تھا جس نے اس کے اندر کا خوف اور تجسس دونوں بڑھا دیے تھے۔ وہ اب اس گھر میں بالکل اکیلی تھی، چاروں طرف دشمن اور تانوں کا شور تھا اور وہاب کا وہ تحفظ اسے کسی آہنی قفس کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مکمل خاموشی میں ڈوب گئی تھی، جیسے وہ کسی ایسے فیصلے کا انتظار کر رہی ہو جو اسے یا تو مکمل طور پر تباہ کر دے گا یا پھر اسے اس زندگی کی تلخ حقیقتوں سے روشناس کرائے گا۔ خاندان میں ہنگامہ برپا تھا اور تانوں کے تیر ہر طرف سے برس رہے تھے، لیکن وہاب کی شخصیت میں ایک عجیب سی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ اب اپنی انا کے حصار سے باہر نکل کر ایک دیوار کی طرح امامہ کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ جب بھی گھر کی کوئی خاتون یا کوئی رشتہ دار امامہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا یا اس کے کردار پر انگلی اٹھاتا، وہاب کے سرد اور کڑک دار لہجے میں سب کو وہی جواب مل جاتا۔ وہ اب کسی کو امامہ کے قریب پٹکنے بھی نہیں دیتا تھا۔ ایک شام جب گھر کے بڑے کمرے میں بیٹھ کر خاندان کے افراد امامہ کو گھر کی تباہی قرار دے رہے تھے، وہاب وہاں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی بجائے ایک ٹھنڈا عزم تھا۔ اس نے پورے مجمع کو خاموش کرایا اور نہایت ہی اطمینان سے کہا، جس نے بھی اس گھر کی دہلیز پر امامہ کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہا وہ سمجھ لے کہ اس نے براہ راست مجھ سے دشمنی مول لی ہے۔ امامہ میری ذمہ داری ہے، میرا وقار ہے، اور جو میری عزت پر بات کرے گا میں اسے اپنے گھر میں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہاب کا یہ دو ٹوک موقف سن کر پورا کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ وہاب نے امامہ کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں کھڑی یہ سب حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہاب نے امامہ کا ہاتھ تھاما اور اسے سب کے سامنے سے لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جیسے وہ پوری دنیا کو دکھانا چاہتا ہو کہ اب امامہ کی حفاظت کا حلف اس نے اٹھا لیا ہے۔ ہر قدم پر، چاہے وہ فون پر کسی عزیز سے بات کرنا ہو یا گھر کے کسی فرد کی تذلیل کا سامنا، وہاب ڈھال بن کر سامنے کھڑا تھا۔ وہ سب کے تانوں کو اپنے سینے پر سہتا مگر امامہ کو ایک خراش تک نہ آنے دیتا۔ امامہ اب خاموش تو تھی مگر اس خاموشی میں اب وہاب کے لیے ایک عجیب سا اعتراف اور الجھن جنم لے رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ ایک ظالم انسان کا یہ دفاع کیا محض ایک نیا کھیل ہے یا وہاب کا دل واقعی اس کے لیے بدل رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات کی شدت میں کچھ کمی تو نہیں آئی تھی، لیکن امامہ کے اندر کے جذبات کی نوعیت ضرور بدل رہی تھی۔ وہاب کا ہر قدم پر اس کے ساتھ کھڑا ہونا، خاندان والوں کے تلخ فکروں کو اپنی ذات پر سہ لینا اور اسے ہر قسم کی تنقید سے محفوظ رکھنے کے لیے لڑنا، یہ سب چیزیں امامہ کو اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اکثر رات کے پچھلے پہر اسے دور سے دیکھتی۔ جب وہاب تھکا ہارا اپنے کمرے میں آتا، وہ اب پہلے جیسا درندہ یا ظالم نہیں لگتا تھا۔ اس کے لہجے کی سختی میں وہاب کی اپنی ہی ایک بے بسی تھی جو اب امامہ پر بھی عیاں ہونے لگی تھی۔ امامہ کا ذہن بار بار اس بات کی طرف جاتا کہ وہاب کو اس سب سے کیا مل رہا ہے سوائے خاندان سے دوری اور سماجی بدنامی کے۔ اس نے امامہ کی خاطر سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ ایک شام جب وہاب گھر کے کسی فرد سے فون پر سخت لہجے میں بحث کر رہا تھا تاکہ امامہ کا دفاع کر سکے، امامہ نے اسے قریب سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے مگر آنکھوں میں امامہ کے لیے ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ امامہ کے دل کی دیواروں میں ایک درار پڑی۔ اسے محسوس ہوا کہ جو شخص اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ رہا ہے وہ شاید اتنا بھی برا نہیں جتنا اس نے سمجھ رکھا تھا۔ امامہ کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہونے لگا تھا، ایک ایسا احساس جو خوف اور نفرت سے ماورا تھا۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے محبت کرنے لگی ہے، لیکن اس کے اندر کا شدید غصہ اب ایک گہری ہمدردی میں بدل رہا تھا۔ وہاب کا وہ تحفظ اب اسے قید نہیں بلکہ ایک پناہ گاہ محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید وہاب کی انا کے پیچھے ایک ایسا انسان چھپا ہے جو تنہا ہے اور جسے صرف امامہ کی ضرورت ہے۔ یہ نرمی امامہ کے لیے خود ایک بڑی جنگ تھی، کیونکہ اس نے برسوں تک وہاب سے نفرت کرنے کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا۔ وہاب کا رویہ اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کی شخصیت میں وہ پہلے والی درندگی اور انا کی سختی اب کہیں گم ہو گئی تھی، جس کی جگہ ایک عجیب سی ذمہ داری اور نرمی نے لے لی تھی۔ وہاب جو کبھی امامہ کی کسی بات کو اہمیت نہیں دیتا تھا، اب اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنے لگا تھا۔ ایک رات جب وہاب نے اسے اپنے قریب آتے دیکھا تو اس نے خاموشی سے امامہ کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھما دیا۔ امامہ نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہاب نے سر جھکا کر کہا، یہ تمہاری ماں کے علاج کے لیے رقم ہے، میں نے تمہارے پرانے ریکارڈز اور اسپتال کے اخراجات کا حساب لگوا لیا تھا، اب تمہیں مزید فکر کرنے کی ضرورت نہیں، علاج میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تو اپنی ماں کے علاج کے لیے ایک ایک پیسے کو ترس رہی تھی اور وہاب نے اسے اس ذہنی اذیت سے نکال دیا تھا۔ یہ صرف پیسے نہیں تھے، یہ وہاب کی طرف سے ایک ایسا احساس تھا جس کی امامہ کو برسوں سے تلاش تھی۔
اس کے بعد تو جیسے وہاب کی زندگی کا محور ہی بدل گیا۔ وہ امامہ کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے لگا، گھر کے ہنگاموں سے اسے دور رکھنے کے لیے اس کی تفریح کا انتظام کرتا اور اکثر اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ امامہ کو اب وہ وہاب نظر نہیں آتا تھا جو صرف اپنی انا کا پجاری تھا، بلکہ وہ ایک ایسا مرد تھا جو اپنی انا کو کچل کر امامہ کی خوشی اور سکون کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ امامہ کے دل میں اس شخص کے لیے عزت اور ہمدردی کے جذبات اس قدر بڑھ گئے تھے کہ اب اسے وہاب کے ساتھ اس گھر میں رہنا بوجھ نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز لگنے لگا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہاب کی محبت کا اظہار الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے عمل اور ان چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے ہو رہا تھا۔ اسفن کے لیے سب کچھ کسی خواب کی طرح تھا جسے اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی کہ وہاب نہ صرف امامہ کی حفاظت کر رہا ہے بلکہ اس کی والدہ کے علاج کے لیے بھی سب کچھ قربان کر رہا ہے تو اس کے غرور کا محل زمین بوس ہو گیا۔ اسے اپنی وہ تمام بدگمانیاں اور وہاب کے بارے میں قائم کردہ رائے انتہائی گھٹیا محسوس ہونے لگی۔ وہ کئی دنوں تک اپنے کمرے میں بند رہا۔ وہاب کے لگائے ہوئے اس ایک تھپڑ نے اسے جسمانی نہیں بلکہ ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ اس نے جو امامہ پر کیچڑ اچھالا تھا اس کا بوجھ اس کی روح کو دبائے جا رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ امامہ کے ساتھ صرف ہمدردی کا دکھاوا کر رہا تھا جبکہ اس کے دل میں بھی وہی انا اور شک کا زہر تھا جو وہاب کے اندر تھا۔ ایک دن اس نے خاموشی سے اپنا سامان پیک کیا اور گھر والوں کو بتائے بغیر شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جاتے ہوئے اس نے صرف ایک خط وہاب کے نام چھوڑا جس میں اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا تھا۔ میں نے امامہ کے کردار پر شک کر کے خود کو گرا لیا۔ میں اس کا محافظ بننے کا دعوے دار تھا مگر میں نے اسے سب سے پہلے مجروح کیا۔ تم نے اسے عزت دی حالانکہ ہم نے سب اسے صرف ایک کھلونا ہی سمجھا۔ میں اب اس قابل نہیں کہ تمہاری اور امامہ کی نظروں میں آ سکوں۔ مجھے معافی نہیں چاہیے، بس اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے خود کو اس خاندان سے اور اس زندگی سے دور کر رہا ہوں۔ اسفن کی اس اچانک گمشدگی نے گھر میں ایک نئی کھلبلی مچا دی مگر وہاب اور امامہ کے لیے ایک خاموش پیغام تھا۔ اسفن نے خود کو الگ کر کے گویا اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ وہاب نے وہ خط پڑھ کر اسے پھاڑ کر کوڑے دان میں ڈال دیا مگر اس کی آنکھوں میں ایک سکون تھا کہ اب اس کے اور امامہ کے درمیان وہ رکاوٹ باقی نہیں رہی تھی جو اسفن کی صورت میں حائل تھی۔ امامہ نے جب یہ سنا تو اسے اسفن کے لیے نفرت نہیں بلکہ ایک گہری ہمدردی محسوس ہوئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب اس کی دنیا صرف وہاب کے گرد گھومتی ہے۔ گھر کی خاموش دیواروں کے درمیان وہ تناؤ جو کبھی ان کے تعلق کو بوجھ بنائے ہوئے تھا آہستہ آہستہ پگھلنے لگا تھا۔ وہاب اب وہ ظالم چچا سسر نہیں رہا تھا جو صرف اپنی انا کی بات کرتا تھا، اور امامہ وہ خوفزدہ لڑکی نہیں تھی جو ہر وقت خود کو بچانے کے لیے پہرے دیتی تھی۔ ایک ٹھنڈی شام جب باہر بارش ہو رہی تھی دونوں لاؤنج میں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ وہاب کی آنکھوں میں آج وہ پہلے والی سختی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی ہمدردی تھی جس نے امامہ کو ہمت دی۔ امامہ نے دبی ہوئی آواز میں بات شروع کی، تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے اتنی خاموشی سے تمہارا ہر ظلم کیوں سہ لیا؟ وہاب نے اس کی طرف دیکھا، خاموش رہا۔ امامہ کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس میں سچائی کی شدت تھی۔ میری کہانی صرف اس گھر کی قید نہیں ہے۔ میرے والد کی وفات کے بعد میری ماں کا کینسر اور گھر کے قرضوں کا بوجھ مجھے ایک ایسی لڑکی بنا چکا تھا جس کے پاس اپنے وقار سے زیادہ اپنی ماں کی زندگی کی فکر تھی۔ میں نے وہاب صاحب کو تب دیکھا تھا جب وہ اسفن کی زندگی میں ایک رکاوٹ تھے اور پھر اسفن کے الزامات نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں تو بس ایک ایسی لڑکی تھی جسے ہر کسی نے اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تم نے مجھے اپنی ملکیت سمجھا، اسفن نے مجھے ایک مظلوم کھلونا سمجھا، مگر کوئی یہ نہیں جان سکا کہ میں ایک انسان ہوں جسے صرف عزت کی ضرورت ہے۔ امامہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم نے میری ماں کے علاج کے لیے جو کیا اس نے مجھے بدل دیا۔ مجھے پہلی بار لگا کہ شاید تمہارے اندر کا انسان میرے اندر کے خوف سے بڑا ہے۔ تم نے مجھے وہ عزت دی جس کی میں حقدار تھی اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ اب مجھے تمہارے قریب ہونے سے ڈر نہیں لگتا۔ وہاب نے امامہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے لمس میں اب وہ ملکیت والا غرور نہیں بلکہ ایک گہری پشیمانی اور پیار تھا۔ اس نے امامہ کو اپنے قریب کیا اور دھیمی آواز میں بولا، میں اپنی انا کا غلام تھا امامہ۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک چیز سمجھا لیکن تمہاری ثابت قدمی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ مردانگی کسی کو دبانے میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنے میں ہے۔ تم نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی، اب میری کہانی سنو۔ میں نے تمہیں اس لیے قید کیا تھا کیونکہ میں اسفن کے اس غرور کو توڑنا چاہتا تھا، لیکن تمہیں اپنی عزت بنا کر میں خود اس قید میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ اس رات فاصلے مٹ گئے تھے۔ امامہ نے پہلی بار وہاب کو ایک ایسے انسان کے طور پر دیکھا جو اب اس کا محافظ بھی تھا اور اس کے دل کی گہرائیوں کو سمجھنے والا بھی۔ ان کے درمیان وہ دیوار گر چکی تھی جو ان کے کرداروں اور انا کے درمیان حائل تھی اور وہ اب ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر کھل چکے تھے۔
وہاب جو اب تک اپنی انا اور جلال کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا آج امامہ کے سامنے بالکل بے نقاب تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی جو اس کے چہرے کی لکیروں پر پڑ رہی تھی، جن میں اب غصے کی جگہ پشیمانی کے گہرے سائے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی نظریں امامہ کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی انا کی تسکین چاہی امامہ۔ وہاب کی آواز میں ایک ایسی کرکناک سچائی تھی جو کمرے کی خاموشی میں زہر کی طرح گھل گئی۔ جب میں نے تمہیں اس گھر میں قید کیا تھا تو میرا مقصد صرف اسفند کو شکست دینا تھا۔ میں نے تمہاری خوشیوں، تمہاری آزادی اور تمہاری آزادی کی عزت کی بھی ذرا پر برابر پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ میری ایک گھٹیا ہوس تھی، ایک ایسی انا کی جنگ جس میں نے تمہیں پوری زندگی ہی برباد کر ڈالی۔ امامہ اسے ساکت دیکھ رہی تھی۔ وہاب کے الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح تھے، لیکن آج ان الفاظ میں وہ درندگی نہیں تھی جو ماضی میں ہوتی تھی۔ وہاب نے امامہ کے قریب ہو کر اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے امامہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں نے تمہاری زندگی تباہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا، لیکن آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے خود سے نفرت ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں وہ زخم دیے جو شاید کبھی نہ بھر سکے، مگر اب میری زندگی کا مقصد صرف تمہارا تحفظ ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر مضبوطی سے بولا، میں اپنی ہوس اور انا کی اس آگ میں تمہیں مزید جلنے نہیں دوں گا۔ اب میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ ہر اس انسان سے تو تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، یہاں تک کہ اگر وہ انسان میں خود ہی کیوں نہ ہو۔ تم میری ملکیت نہیں ہو ماما، تم میری وہ عزت ہو جس کی حفاظت کرنا اب میرا فرض حیات ہے۔ مجھے معافی نہیں چاہیے کیونکہ میں اس قابل نہیں، لیکن مجھے خود کو بدلنے کا موقع ضرور دو۔ امامہ کے لیے یہ اعتراف ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ جس شخص نے اسے اپنا غلام سمجھ کر رکھا تھا آج وہی اس کے سامنے اپنی گردن جھکائے اس سے رحم اور موقع مانگ رہا تھا۔ اس اعتراف جرم نے امامہ کے اندر کے سارے گلے شکوے ایک پل میں پگھلا دیے۔ وہ سمجھ گئی کہ وہاب کا بدلا ہوا یہ روپ کوئی عارضی ڈرامہ نہیں بلکہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو اسے عمر بھر کے لیے وہاب سے جوڑ سکتی تھی۔ اب ان دونوں کے درمیان خاموشی بھی ایک زبان بن چکی تھی۔ وہاب کا غصہ اب تحفظ میں بدل چکا تھا اور امامہ کا خوف اعتماد کی ایک نئی منزل میں ڈھل رہا تھا۔ ان کے درمیان محبت کا کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا تھا جس کی ڈھول بجائے جاتے، بلکہ ایک ایسا خاموش رشتہ تھا جو ایک دوسرے کے کیے گئے چھوٹے چھوٹے کاموں اور نظموں کی تبادلے سے ہی قائم ہوا تھا۔ وہاب کے لیے اب امامہ کی مسکراہٹ اس کی انا سے زیادہ قیمتی تھی اور امامہ کے لیے وہاب کا ساتھ دنیا کے ہر تانے سے زیادہ سکون دے۔ چند دن بعد وہاب نے گھر میں ایک باقاعدہ ظہرانے کا اہتمام کیا۔ خاندان کے تمام بڑے، جن میں اس کے والد و تایا شامل تھے، موجود تھے۔ ماحول میں اب بھی ایک سرد مہری اور تناؤ تھا۔ سب کی نظریں وہاب کی وضاحت کے منتظر تھیں۔ وہاب جو اب تک اپنی انا کا قیدی تھا امامہ کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ اس نے امامہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، ایک ایسا ہاتھ جس پر اس نے کبھی اپنی سختی کا بوجھ ڈالا تھا، مگر آج اس ہاتھ کو دنیا کے سامنے تھامنا اس کے لیے ایک فخر کا لمحہ تھا۔ اس نے ہال میں موجود تمام لوگوں کی طرف دیکھا اور مضبوط آواز میں کہا، آپ سب کے لیے یہ رشتہ ایک تماشا رہا ہوگا اور شاید میں خود بھی اس کے آغاز میں غلط تھا، لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک فیصلہ لے کر آیا ہوں۔ امامہ اب میری زندگی کا وہ حصہ ہے جسے میں کبھی اپنے سے الگ نہیں کر سکتا۔ یہ صرف میری بیوی نہیں، یہ میری وہ شریک حیات ہے جس نے میرے غرور کو محبت میں بدل دیا ہے۔ اس نے امامہ کی طرف دیکھا اور پھر بزرگوں کی جانب رخ کر کے کہا، میں نے آج تک آپ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا، مگر آج میں آپ سے اپنی بیوی کے لیے احترام مانگتا ہوں۔ جس نے اسے قبول کیا وہ میرے ساتھ رہے گا، اور جس نے اسے میرے گھر میں جگہ نہ دی وہ یہ جان لے کہ امامہ کے بغیر اس گھر میں میرا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ اعلان کسی کے لیے حیران کن تھا تو کسی کے لیے ایک جھٹکا، مگر وہاب کے عزم کو دیکھ کر کسی کو لب کشائی کی ہمت نہ ہوئی۔ خاندان کے بڑوں نے اس کی سنجیدگی کو بھانپ لیا تھا۔ وہاب کی اس غیر متوقع اور اٹل پوزیشن نے امامہ کو وہ مقام دلا دیا جس کے لیے وہ برسوں سے ترس رہی تھی۔ اس دن خاندان کی روایتوں اور سماجی دباؤ کے درمیان وہاب نے امامہ کو اپنی شریک حیات کے طور پر ایک ایسا تحفظ فراہم کر دیا تھا جسے اب کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔